السلام علیکم۔ جو بھی شخص سچے دل سے رب کی تلاش میں بہروبر میں ہے وہ بھی قابل تعظیم ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان یقین کے ساتھ عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے جی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ پہلا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ دوسرا، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ تیسرا، اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ چوتھا، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ پانچواں، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں شوہر کو بڑا بنا کر رکھے۔ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے کیونکہ وہ محافظ ہے۔ شوہر کی اہمیت، باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا، اے بزرگ، جب میں نے زوجہ کا انتخاب کیا اس وقت وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، لیکن جب میری منگنی ہوئی تو میں نے بہت سی لڑکیوں کو اس کی طرح حسین و دلکش پایا، اور جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسانت اور دلکشی کا مجسمہ ہیں۔ شادی کے چند سال بعد مجھے اپنی بیوی سے زیادہ دوسری خواتین بہتر لگنے لگی۔ بزرگ نے فرمایا، کیا ان تمام باتوں سے زیادہ تلخ و ناگوار بات بتاؤں؟ مرد، جی بتائیے۔ بزرگ، انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کے بعد بھی یہ احساس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مرد ہنستے ہوئے بولا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ، مشکل بیویوں میں نہیں بلکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان کے پاس حریص قلب، لالچی آنکھیں شرم خدا سے خالی ہو تو مجال ہے کہ ان آنکھوں کو خاک قبر کے علاوہ کوئی اور چیز پر کر سکے۔ بزرگ، کیا تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی اور دوبارہ سب خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ مرد، ہاں۔ بزرگ، جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ والدین کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ایک دن وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ انہیں آزاد چھوڑ دو، خرچ کرنے دو، اپنی مرضی سے جینے دو۔
ایک دن وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ انہیں بار بار نہ ٹوکو، وہ اپنی باتیں دہراتے رہیں۔ ایک دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے، جب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لو جھک کر۔ ایک دن وہ خود بخود تصویر بن جائیں گے، پھر تمہارے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں دوسروں کے سامنے کچھ نہ کہو، انہیں کھانے دو اپنی مرضی سے، پھر دیکھنا وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے، تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے سر نہ جھکا رہے۔ مان لیا کرے ان کی بات، ان کو وقت دیا کرے، اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا ساتھ رہے گی۔ آپ کا بخت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کو بڑی بڑی مشکلوں کے درمیان سے اللہ نکال لے گا۔ ہلکا پھلکا مسکرائیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دل ٹھنڈا رکھے۔ ایسا نہ ہو ہم روگ دل میں رکھ کے سلگتے ہی مر جائیں۔ جب آپ کو پتہ ہے لوگوں سے امیدیں درد دیتی ہے، تو ان سے امیدیں لگانا چھوڑ دو۔ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، مگر اپنے اللہ سے کہیں، اللہ سے امیدیں لگائیں، اس پہ یقین کریں۔ لوگوں کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے۔ صلح کی امیدیں اللہ سے رکھے، کیونکہ ہمارے اعمال کی جزا سزا اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں۔ کیا ہوگا حاصل چپ رہ کے؟ سلگتے رہنا، اندر سے جلتا تو ویسے ہی رہتا ہے انسان، تو پھر کیوں نہ مسکرا کے اندر سے چلا جائے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے ایسا کرنا سیکھیے۔ انسان کی ذات پہ ہر ایک چیز کا فرق وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس پہ بیت رہی ہو۔ پھر کیا فائدہ ہوگا دوسروں کے سامنے واویلا مچانے کا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کا، سوائے اللہ کے لیے۔ اپنے لیے مسکرانا سیکھیے۔